ناظرین، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کعبہ کے ارد گرد صرف عبادت کا نہیں بلکہ تاریخ اور روحانیت کا ایک منفرد حصہ بھی ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر لیتے ہیں۔ یہ جو جگہ جو آج ہم حجر اسماعیل کے نام سے جانتے ہیں، یہ کعبہ کے شمالی جانب واقع ہے، اور اس کی خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے، لیکن اس کے خالی رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو نہ صرف مذہبی بلکہ تاریخی بھی ہے۔ حجر اسماعیل ایک نیم دائرہ نما بالکل کم دیواری والا علاقہ ہے جو کعبہ کے اندرونی حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اسے کعبہ کا روحانی حصہ سمجھا جاتا ہے، اور یہاں نماز ادا کرنا ایک خاص فضیلت رکھتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہاں نماز پڑھنے کی نصیحت کی، اور اس کی اہمیت کعبہ میں نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اور اس جگہ کے خالی رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں کوئی مستقل رہائشی یا کاروباری سرگرمی نہیں ہوتی۔ صدیوں سے زائرین اور حاجیوں نے اسے ایک مقدس جگہ کے طور پر تسلیم کیا اور اس کی حفاظت کے لیے یہ جگہ بالکل خالی چھوڑ دی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حجر اسماعیل کو خالی رکھنا کعبہ کی اصل تعمیر اور روحانیت کی حفاظت کا حصہ ہے تاکہ اس کا تقدس برقرار رہے۔ اور تاریخی طور پر بھی یہ جگہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اس کو ایفیلیٹ کیا گیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے اور جن کی قربانی اور اللہ کی رضا کی یاد یہاں پہ آج بھی زندہ ہے۔ زائرین حجر اسماعیل کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور یہ مقام ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ روحانی طور پر حجر اسماعیل کی دیواری جو ہے نا بہت کم ہے، اور نیم دائرہ ہونے کی وجہ سے اس میں داخل ہونے والے ہر شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کعبہ کے اندرونی حصے میں داخل ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ مقام اس کی حفاظت اور تقدس کی گارنٹی بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہر قدم ایک درس دیتا ہے، ہر زاویہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی یاد دلاتا ہے۔ اور مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ حجر اسماعیل کی زمین کو صدیوں سے لمس کرنے اور ہاتھ لگانے کی روایت ہے، اور زائرین جہاں پہ دعا کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد مانگتے ہیں اور اپنی زندگی کی مشکلات کے حل کے لیے یہاں روحانی سکون تلاش کرتے ہیں۔ علماء کے مطابق حجر اسماعیل کی جو دیوار ہے اور اس کا جو ماحول ہے ایک مخصوص نورانی فضا پیدا کرتا ہے جو دل و دماغ کو سکون پہنچانے اور روحانی طاقت بڑھانے سے مددگار ہے۔ اور اسی طرح حجر اسماعیل کی خالی رہنے کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ یہ کعبہ کی تعمیر کی اصل شکل کو محفوظ رکھتا ہے۔ صدیوں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھی، اور حجر اسماعیل کو خالی رکھنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ یہ حصہ کبھی بھی کسی غیر ضروری سرگرمی یا تعمیر کی وجہ سے متاثر نہ ہو۔ تو یوں ہر مسلمان کے لیے یہ مقام عبادت، دعا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مکمل طور پر اس کو مخصوص رکھتا ہے، اور حجر اسماعیل کی اہمیت قرآن و سنت میں بھی ملتی ہے۔ یہاں نماز پڑھنے، دعا کرنے اور زائرین کے لیے چکر لگانے کی فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص حجر اسماعیل کے ارد گرد عبادت کرے اور دعا کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال سے یہ جگہ خالی اور پاکیزہ رہی ہے تاکہ ہر مسلمان اس کے نورانی فائدوں سے مستفید ہو سکے۔ لہذا جب بھی آپ کعبہ شریف کی زیارت کریں تو حجر اسماعیل کی طرف ضرور آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ صرف ایک خالی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ ایمان، عبادت اور اللہ تعالیٰ کی قربت کی علامت ہے۔ یہاں کا ہر قدم، ہر دیوار اور ہر زاویہ آپ کو کعبہ کی روحانیت اور اس کی تاریخ کی گہرائی کے ساتھ روشناس کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، تمام مسلمان بھائیوں کو کعبہ کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا آمین۔